بسم اللہ الرحمن الرحیم 3 کلاس آج ہم اپنی اسلامیت کی بک کا نیو لیسن سٹارٹ کریں گے۔ 3 کلاس آج ہمارے پاس جو لیسن ہے اس میں سب سے پہلے ہم توحید کے بارے میں پڑھیں گے۔ میں آپ کو توحید کے بارے میں بتاؤں گی۔ توحید سے مراد ہے اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا، یعنی ہمیں دل سے اس بات پر یقین رکھنا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور اس کا کوئی شریک نہیں اور نہ ہی اس سے جیسا کوئی نہیں ہے۔ اسی طرح زمین، آسمان، چاند، ستارے، فرشتے، انسان اور جن جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے، کیونکہ بچوں آپ کو پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی ساری کائنات کا مالک ہے، یعنی اس کائنات میں جتنی بھی چیزیں جس میں انسان، جانور، پرندے، حیوان، نباتات وغیرہ جو بھی چیزیں ہیں، تمام چیزیں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ہی پیدا کی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی تمام کائنات کا خالق اور مالک ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی زندگی اور موت بھی دیتا ہے اور ان تمام انسانوں کو روزی بھی اللہ تعالیٰ دیتا ہے۔ سب اس کے محتاج ہیں اور وہ کسی کا محتاج نہیں۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ زندہ رہے گا۔ آپ کو پیارے بچوں یہ بھی پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں ہر وقت دیکھ رہا ہے اور ہمیں اس بات پر دل سے یقین کرنا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، کیونکہ توحید کا دل سے یقین کرنا جو ہے وہ ہر مسلمان کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے، کیونکہ توحید ہے۔ توحید جو ہے وہ اگر ہمارا دل سے ہی اللہ تعالیٰ پر یقین نہیں ہوگا تو ہم کس طرح سے ایک سچے مسلمان کہلانے کے حقدار ہیں۔ اس لیے ہمیں دل سے توحید پر یقین کرنا ہوگا اور اگر یقین ہوگا تو ہم مسلمان ہوں گے۔ اس کے بعد ہمارے پاس ہے رسالت۔ رسالت کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کا پیغام لوگوں تک پہنچانے کو رسالت کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنا جو پیغام ہے لوگوں تک پہنچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے خاص بندوں کو اس دنیا میں بھیجا ہے، جن کو ہم رسول کہتے ہیں۔ یہ رسول اللہ تعالیٰ کے بندے اور انسان تھے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے اچھی باتیں بتاتے تھے اور لوگوں کو بری باتوں سے روکتے تھے۔ اور یہ جو لوگ جہاں اللہ تعالیٰ نے ہمارے درمیان جو رسول بھیجے تھے وہ سچ بولتے تھے اور جھوٹ نہیں بولتے تھے۔ بچوں آپ کو پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مختلف رسول ہیں جن کو اس دنیا میں بھیجا تاکہ وہ ہم انسانوں کو اچھی باتیں بتاتے اور بری باتوں سے روکتے، جن میں ہمارے پاس حضرت داؤد علیہ السلام ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے سب سے پہلے نبی اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں۔ اور رسالت کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اس بات پر یقین رکھنا ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب دنیا میں کوئی بھی نبی نہیں آئے گا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو رسالت کا سلسلہ تھا، جو نبوت کا سلسلہ تھا، وہ اللہ تعالیٰ نے ختم کر دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی رسول دنیا میں نہیں آئے گا۔ اس کے بعد ہمارے پاس آتا ہے آخرت۔ آخرت کا مطلب ہے بعد میں آنے والے، یعنی یہ دنیا میں جو زندگی ہے بچوں، ہماری یہ زندگی جو ہے وہ عارضی ہے۔ ہم نے ایک نہ ایک دن اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہونے کی، یہ ساری کائنات ہے جو ایک دن ختم ہو جائے گی اور ہمیں اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہونا پڑے گا۔ یہی ہماری جو اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہو کر ہمیں اپنے اعمال کا حساب دینا ہوگا۔ اگر تو ہم نے اچھے کام کیے ہوں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں انعام دیں گے، اور اگر ہم نے برے کام کیے ہوں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان کی سخت سزا دے گا، اور اسی کا نام روز آخرت ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے جو دنیا کی زندگی ہے بہت تھوڑی اور عارضی رکھی ہے، یعنی یہ زندگی جو ہے وہ چند دنوں کی ہے، ختم ہو جائے گی، لیکن جو آخرت کی زندگی ہے وہ نہ ختم ہونے والی زندگی ہے، یعنی وہ زندگی کب تک رہے گی یہ ہمیں نہیں پتہ، کیونکہ وہ زندگی آخرت کی زندگی جو ہے وہ نہ ختم ہونے والی زندگی ہے۔ آخرت کا یقین ہی ہمیں اس چیز کا سبق دیتا ہے کہ ہمیں دنیا میں رہتے ہوئے اچھے کام کرنے چاہیے، جس سے سب ہم سے پیار اور محبت سے پیش آئیں گے، تاکہ آخرت کے روز اللہ تعالیٰ ہمیں خوش ہو کر جنت میں داخل کر دے۔ یعنی اگر ہمارے اچھے اعمال ہوں گے، ہم سب کے ساتھ پیار اور محبت سے پیش آئیں گے، اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں
راستے ہمارے رسولوں کے ذریعے بتائے ہیں، اگر ہم ان پر چلیں گے تو تب ہی اللہ تعالیٰ ہم سے خوش ہوگا اور ہمیں جنت میں داخل کر دے گا۔ اس کے بعد بچوں ہمارے پاس اس سبق کی مشق آتی ہے۔ مشق میں ایکٹیویٹی نمبر 1 ہمارے پاس ہے، ہم درجہ ذیل سوالوں کے جواب دیں۔ یہ سوال جواب ہم نے اپنی کاپیز فل کرنی ہے، کاپی ہم ریڈی کریں گے۔ 3 کلاس سب سے پہلے ہم جو کاپیز اوپن کریں گے، اپنی کاپی ریڈی کریں گے، یعنی مارجن لائنز لگائیں گے، تاریخ اور دن لکھیں گے، عنوان ہمارا ہے توحید، رسالت اور آخرت لکھیں گے۔ مندرجہ ذیل سوالوں کے جواب دیں۔ سوال نمبر 1 ہمارے پاس ہے، توحید سے کیا مراد ہے؟ اس کا جواب ہے اللہ تعالیٰ کو دل سے ایک ماننا اور زبان سے اس کا اقرار کرنا توحید کہلاتا ہے۔ سوال نمبر 2 ہے، رسالت کسے کہتے ہیں؟ اس کا جواب ہے اللہ تعالیٰ کا پیغام لوگوں تک پہنچانے کو رسالت کہتے ہیں۔ سوال نمبر 3 ہے، دنیا میں اللہ تعالیٰ کے رسول کیا کام سر انجام دیتے تھے؟ جواب ہے دنیا میں اللہ تعالیٰ کے رسول اچھی باتیں بتاتے اور بری باتوں سے روکتے تھے۔ سوال نمبر 4 ہے، اللہ تعالیٰ کے 3 رسولوں کے نام لکھیں۔ اس کا جواب ہے حضرت آدم علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سوال نمبر 5 ہے، آخرت کیا ہے؟ اس کا جواب ہے آخرت سے مراد ہے موت کے بعد دوسری زندگی۔ یہاں تک ہمارے بک کے سوال جواب جو ہے وہ مکمل ہو گئے۔ 3 کلاس اب ہم بک کی دوسری ایکٹیویٹی کریں گے۔ ہم بک کا پیج نمبر اوپن کریں گے 27۔ پیج نمبر 27 پہ ہمارے پاس ایکٹیویٹی نمبر 3 ہے، حصہ الف کو حصہ بے سے ملائے۔ ہم حصہ الف پہلے پڑھیں گے۔ سب اللہ تعالیٰ کے محتاج ہیں اور وہ آخرت کے معنی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے تمام رسول اس کے چنے ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ دنیا کی زندگی بہت تھوڑی۔ اور کالم بے پڑھیں گے، کوئی رسول دنیا میں نہیں آئے گا، عارضی ہے، کسی کا محتاج نہیں، بعد میں آنے والی بندے اور انسان تھے۔ آپ ہم نے حصہ الف کو حصہ بے کے ساتھ ملانا ہے۔ سب اللہ تعالیٰ کے محتاج ہیں اور وہ کسی کا محتاج نہیں، ان کو آپس میں ملا دیں گے۔ آخرت کے معنی ہے بعد میں آنے والی، ان کو ہم آپس میں ملا دیں گے۔ اللہ تعالیٰ کے تمام رسول اس کے چنے ہوئے بندے اور انسان تھے، اس کو ہم آپس میں ملا دیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب کوئی رسول دنیا میں نہیں آئے گا، دنیا کی زندگی بہت تھوڑی اور عارضی ہے۔ اس طرح ہم انہیں حصہ اور حصہ بے کو آپس میں ملا دینا ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس ایکٹیویٹی نمبر 4 ہے، درست جواب پر ٹک کا نشان لگانا ہے۔ ٹک کا نشان بولا ہے اس لیے ہم ٹک کا نشان ہی لگائیں گے، لیکن سب سے پہلے ہم نے لائنز کو غور سے پڑھنا ہے، اس کے آپشنز کو غور سے پڑھنا ہے، پھر سمجھ کر پھر ان پر ٹک لگانا ہے۔ پہلا ہمارے پاس ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنا پیغام لوگوں تک پہنچانے کے لیے جن خاص بندوں کو بھیجا انہیں ڈیش کہتے ہیں۔ نمبر 1 قاصد، نمبر 2 رسول، نمبر 3 مسلمان۔ اللہ تعالیٰ نے اپنا پیغام لوگوں تک پہنچانے کے لیے جن خاص بندوں کو بھیجا انہیں رسول کہتے ہیں۔ رسول پہ ہم ٹک کا نشان لگا دیں گے۔ نمبر 2 پہ ہمارے پاس ہے، اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا کیا کہلاتا ہے؟ آپشن 1 ہے رسالت، آپشن 2 ہے آخرت، آپشن 3 ہے توحید۔ اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا توحید کہلاتا ہے، تو ہم توحید پر ٹک کا نشان لگا دیں گے۔ نمبر 3 پہ ہمارے پاس ہے، آخرت کے دن اچھے کام کرنے والوں کو کیا ملے گا؟ آپشن 1 ہے انعام، آپشن 2 ہے سزا، آپشن 3 ہے دوست۔ آخرت کے دن اچھے کام کرنے والوں کو انعام ملے گا، اس پہ ہم ٹک لگا دیں گے۔ 4 نمبر پہ ہمارے پاس ہے، اللہ تعالیٰ کا پیغام لوگوں تک پہنچانے کو کیا کہتے ہیں؟ نمبر 1 عدالت، نمبر 2 رسالت، نمبر 3 سخاوت۔ اللہ تعالیٰ کا پیغام لوگوں تک پہنچانے کو رسالت کہتے ہیں، رسالت پہ ہم ٹک لگا دیں گے۔ اس طرح 3 کلاس ہمارا لیسن جو تھا، سبق ہمارا تھا توحید، رسالت اور آخرت کمپلیٹ ہو گیا ہے۔ آپ نے اس لیسن کو بہت اچھے طریقے سے یاد کرنا ہے۔